ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا، میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا، مجرائے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے برچھی میں علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرائے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا،
جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرائے خلق میں صلوات منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ جو دل میں کربلا آباد رکھے، جو دل میں کربلا آباد رکھے، جو دل میں کربلا آباد رکھے، خدا اس کو سدا آباد رکھے، خدا اس کو سدا آباد رکھے، جو دل میں کربلا آباد رکھے۔ دعائیں فاطمہ دیتی ہیں اس کو، دعائیں فاطمہ دیتی ہیں اس کو، کہ جو فرش عزا آباد رکھے، کہ جو فرش عزا آباد رکھے۔ علی کے ذکر سے خوش ہونے والے، علی کے ذکر سے خوش ہونے والے، تجھے مشکل کشا آباد رکھے، تجھے مشکل کشا آباد رکھے۔ علی کے بغض میں برباد ہیں جو، علی کے بغض میں برباد ہیں جو، اسے اب کوئی کیا آباد رکھے، اسے اب کوئی کیا آباد رکھے، اسے کیسے مٹا پائے گی دنیا، اسے کیسے مٹا پائے گی دنیا،
جسے مولا میرا آباد رکھے، جسے مولا میرا آباد رکھے، پسر دے کر کہا راہب کو شے نے، شعر قابل غور ہے، پسر دے کر کہا راہب کو شے نے کہ جا تجھ کو خدا آباد رکھے، کہ جا تجھ کو خدا آباد رکھے، ملا ہے جو عذاب داری کا ہم کو، ملا ہے جو عذاب داری کا ہم کو، خدا یہ سلسلہ آباد رکھے، خدا یہ سلسلہ آباد رکھے، خداوند ہر ایک اہل عزا کو، خداوند ہر ایک اہل عزا کو ہے زہرا کی دعا آباد رکھے، ہے زہرا کی دعا آباد رکھے، تمہاری اس قلم کاری کو یاسر، تمہاری اس قلم کاری کو یاسر جناب سیدہ آباد رکھے، جناب سیدہ آباد رکھے، جو دل میں کربلا آباد رکھے۔ درود پڑھیے گا۔ اس سے بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ رن میں دو قلب تڑپنے لگے، ایک تیر کے ساتھ، رن میں دو قلب تڑپنے لگے، ایک تیر کے ساتھ، بازوئے شاہ شدہ گردنے بے شیر کے ساتھ، بازوئے شاہ شدہ گردنے بے شیر کے ساتھ، رن میں دو کر اپنے بے شیر کو شبیر بچائیں کیسے، اپنے بے شیر کو
شبیر بچائیں کیسے رن میں لپٹے ہوئے آئے قضا تیر کے ساتھ رن میں لپٹے ہوئے آئے ہے قضا تیر کے ساتھ رن میں دو کوئی اس بات کو شبیر کے دل سے پوچھے کوئی اس بات کو شبیر کے دل سے پوچھے کس طرح نکلا ہے معصوم کا دم تیر کے ساتھ کس طرح نکلا ہے معصوم کا دم تیر کے ساتھ رن میں دو دفن اصغر ہوئے شہجار کے دامن اٹھے دفن اصغر ہوئے شہجار کے دامن اٹھے ماں کی سب ختم مرادیں ہوئیں بے شیر کے ساتھ ماں کی سب ختم مرادیں ہوئیں بے شیر کے ساتھ رن میں دو کر دے کے خط شے کا قاصد سے یہ بولی صغرا دے کے خط شے کا قاصد سے یہ بولی صغرا دل تڑپتا ہوا لے جا میری تحریر کے ساتھ دل تڑپتا ہوا لے جا میری تحریر کے ساتھ رن میں دو شین جلتی ہوئی ریتی پہ جو پہلو بدلا شین جلتی ہوئی ریتی پہ جو پہلو بدلا کربلا کروٹیں لینے لگے شبیر کے ساتھ کربلا کروٹیں لینے لگے شبیر کے ساتھ
رن میں دو قلب تڑپنے لگے، ایک تیر کے ساتھ۔ صاحبان علم ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جناب حضرت عباس کو مولا نے فرمایا کہ تم میرے سپہ سالار ہو۔ بس اتنی سی بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد یہ ربائی کے 4 مصرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علی والے ہر ایک خوف و خطر سے گزرے، ہم علی والے ہر ایک خوف و خطر سے گزرے، اور یا حسین ابن علی کہہ کے بھنور سے گزرے، اور یا حسین ابن علی کہہ کے بھنور سے گزرے۔ اور توجہ فرمائیے گا، آج بھی روضہ عباس سے آتی ہے صدا، آج بھی روضہ عباس سے آتی ہے صدا، جس کو شبیر سے ملنا ہے ادھر سے گزرے۔ درود پڑھیے گا جناب۔ طائر فکر کہاں جرت پرواز کرے، طائر فکر کہاں جرت پرواز کرے، اور تا کجا ذہن درے مدح و ثنا باز کرے۔ اور فخر یوں دیکھ کے عباس کو کرتے تھے علی، فخر یوں دیکھ کے عباس کو کرتے تھے علی، آئینہ دیکھ کے جس طرح کوئی ناز کرے۔ درود پڑھیے گا جناب۔ تو شجاعت میں تھا واللہ جواب حیدر، تو شجاعت میں تھا واللہ جواب حیدر، ارے جنگ تھی تیری کہ تھا قہر و عذاب حیدر، جنگ تھی تیری کہ تھا قہر و عذاب حیدر، تیرے ہر وار پہ عباس یہ کہتے تھے عدو، تیرے ہر وار پہ عباس یہ کہتے تھے عدو، لو پلٹ آیا ہے دنیا میں شباب حیدر۔ انقلابات جہاں ہم عاشقوں کو راس ہیں، انقلابات جہاں ہم عاشقوں کو راس ہیں، ارے نعمتیں قرآن و اطرت سی ہمارے پاس ہیں، نعمتیں قرآن و اطرت سی ہمارے پاس ہیں، فضل باری سے ہمارے دونوں شانے ہیں قوی، فضل باری سے ہمارے دونوں شانے ہیں قوی، ایک طرف مشکل کشا ہیں ایک طرف عباس ہیں۔ درود پڑھیے گا جناب۔ نفس امارہ کو مارا، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اور اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، اس لیے 12 مہینے، اس لیے 11 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، اس لیے 11 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، اسم پڑھتا ہوں میں 12 یا علی کہنے کے بعد۔ سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں یہ بتا،
سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد؟ مجھ کو راہ زیست میں چلنا سکھانے کے لیے، مجھ کو راہ زیست میں چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد۔ درود پڑھیے گا۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ ضرور پڑھیے گا جناب۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت اسلامیہ، وہ مومنین کے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور بالخصوص مرحومین سید وسیع محمد زیدی، ام فروہ بیگم، مشتاق حسین نقوی، سیدہ فاطمہ بیگم، سید رضا علی زیدی، سیدہ جمیلہ خاتون، شاہ جہان بیگم، سید اتفاق حسین نقوی اور سیدہ عدیلہ بیگم کی ارواح کو اصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صلوات اللہم صل علی مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، فلسفہ شہادت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنی گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کے لیے مت کہو امواتن، یہ کہ وہ مردہ۔ لفظ موت ان کے لیے استعمال مت کرو، کیوں نہ استعمال کریں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں۔ پروردگار عالم اس آیت کے اجمالی ترجمے میں بھی اگر انسان تدبر کرے اور غور کرے تو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کوئی حیات کا مرحلہ ایسا ہے کہ جو اس عالم مادہ، اس حیات مادی سے ماورا ہے، یعنی کوئی حیات کا ایک فیز، حیات کا ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جس کو جاری رکھنے کے لیے بدن کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہتی۔ مقام ہیں اپنی جگہ پر مقامات، اور انشاءاللہ کبھی اگر تفصیل رہی تو بہت سارے موضوعات اس کے ذیل میں ہیں، لیکن ایک اجمالی سا، ایک بہت ہی ابتدائی سا تدبر بھی انسان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ایک ایسی حیات، ایک ایسا مرحلہ حیات ہے جو ہمارے عام شعور اور ادراک کے درجے سے کم از کم اوپر ہے، اور جب تک ہم اپنے شعور اور ادراک کو ترقی نہیں دیتے تب تک ہم اس حیات کو درک نہیں کر سکتے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اپنے شعور اور ادراک کو جس جہت میں ترقی دینی ہو اسی سے متناسب وسیلہ ہمیں درکار ہے۔ اگر متناسب وسیلہ ہوگا تو انسان کے لیے جہات اس جہت میں اور زیادہ واضح ہوتی چلی جاتی ہیں، خود بخود ایک ہی جہت کئی جہات کو آگے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لیکن بعض ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مستقیماً چیزیں ہمارے حس کے دائرے میں نہیں رکھیں، اور بہت ساری اشیاء، بہت ساری مخلوقات ان حصوں کو رکھتی ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر پائی نہیں جاتی ہیں، جس کی کل میں نے مثال دی۔ اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو عطا کی ہیں لیکن انسان کو عطا نہیں کی۔ اس سے ہٹ کر اور بہت کچھ انسان ایسا ہے کہ جو اپنی مادی ترقی کے مراحل میں انسان ان تمام چیزوں کو حاصل کرتا ہے، لہٰذا آج جتنی بھی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہم جتنی بھی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں ان میں سے بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کے لیے انسان کے پاس حس نہیں ہے، لیکن اس نے ڈیوائسز کو ایجاد کیا ہے۔ اب ان ڈیوائسز کے ذریعے سے ہم ان تمام چیزوں کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہذا جتنے بھی یہ ریڈیو ویوز ہیں، اب یہ وائی فائی فرض کریں کہ ہم سے کوئی پوچھے کہ یہاں وائی فائی آ رہا ہے یا نہیں، تو ہم نہیں بتا سکتے کہ یہاں وائی فائی آ رہا ہے یا نہیں، لیکن ہم نے ایک ڈیوائس، ایک انسٹرومنٹ ایسا بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کو آن کریں گے وہ ہمیں فوراً بتا دے گا کہ یہاں پر وائی فائی کی ریز آ رہی ہیں یا نہیں، یہاں پر اس کی سگنلز آ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ہماری باڈی درک نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے ایک مشین بنا لی ہے، وہ مشین ہمیں بتاتی۔ لہذا اب اس طرح کی تمام چیزوں میں ہم محتاج ہو گئے ایک طرح سے کس کے؟ ان ڈیوائسز کے۔ اب چونکہ ہم ان ڈیوائسز کے محتاج ہیں اس مرحلے پر، کیونکہ ہم نہیں درک کر سکتے، ہمارے اپنے اندر وائی فائی نہیں لگا ہوا، لہذا اب ہم محتاج ہیں کس کے؟ مثلاً موبائل کے۔ اور چونکہ ہم محتاج ہیں
لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں انسان کسی انسٹرومنٹ کا یا کسی وسیلے کا محتاج ہے وہاں پر کم از کم اپنی حد وسعت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسٹرومنٹ ایرر نہ دے. اگر اس کے اندر ایرر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ لگنے میں دیر لگتی ہے. جیسے آج کل آپ کے ساتھ بھی کبھی واقعات پیش آتے ہوں گے کہ مثلاً آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو ٹیکسی منگا لی. اب جب آپ نے ٹیکسی منگا لی اور آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو کہا بھائی پہنچ گیا لوکیشن، تو اس نے کہا جی پہنچ گیا. آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ لگا، مجھے نظر نہیں آ رہے آپ. وہ کہہ رہا آپ بھی مجھے نظر نہیں آ رہے. آپ نے کہا بھائی میں تو لوکیشن پہ کھڑا ہوا ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں لوکیشن پہ کھڑا ہوں. یہ سارے معاملات میں اتنی دیر بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شاید سسٹم میں کوئی خرابی ہے، جو لوکیشن اس کو غلط چلی گئی ہے یا اس کو جو سسٹم ہے اس نے صحیح لوکیشن پر نہیں پہنچایا. اب فرض کریں کہ آپ نے ٹیکسی بلائی ہوتی کسی بہت ہی اہم امر کے لیے، کسی اہم کام کے لیے، آپ کی کوئی بہت امپورٹنٹ فلائٹ ہے، آپ نے کسی بہت امپورٹنٹ انٹرویو کے لیے پہنچنا ہے، کسی مریض کو ہسپتال لے کر، کوئی بھی اہم امر ہو. اور ایسے ایمرجنسی کے حال میں یہ پرابلم پیش آنے لگے تو کیا ہوگا؟ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شدید نقصان ہو جائے کہ جس کا جبران بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے. اب اس نقصان سے بچنے کے لیے انسان کیا چاہتا ہے کہ میں جو ڈیوائس استعمال کر رہا ہوں جس پر میری 100% ریلائبلٹی ہے، اسی کے اوپر میں ریلائبل کر رہا ہوں، میرا سارے کا سارا معاملہ اسی کے اوپر متوقف ہے، تو پھر وہاں پر ایرر نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اگر اس میں ایرر آ گیا، مثلاً آپ کہیں جانا چاہ رہے تھے اپنے بہت قیمتی انٹرویو کے لیے اور لوکیشن غلط ہو گئی، تو جتنی دیر میں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے انٹرویو کا ٹائم ہی، تو جتنی دیر میں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میں گمراہ ہو چکا ہوں، اتنی دیر میں پتہ نہیں کتنا کون سا نقصان ہو چکا ہے. لہذا اب ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر انسان کسی چیز کو درک کرنے کے لیے کسی وسیلے کا محتاج ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ وسیلہ ایرر لیس ہو. لہذا ہماری پوری سائنٹیفک اسٹڈیز جتنی بھی ہیں وہ جن انسٹرومنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، سائنٹسٹ کا کام پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس انسٹرومنٹ کو چیک کرتا ہے تاکہ اس انسٹرومنٹ کے متعلق وہ خود اطمینان رکھے کہ یہ ایرر نہیں دے گا. میرے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ کے پاس میٹل ڈیٹیکٹر ہے، اس میٹل ڈیٹیکٹر کا کام کیا ہے کہ وہ میٹل بتائے گا. اگر یہ ڈیوائس ایرر دینے لگے تو کیا ہوگا؟ سائنسدان بیچارے کھڈے کھود کھود کے تھک جائیں گے اور بہت دیر کے بعد پتہ لگے گا ڈیوائس خراب. لہذا ہم جس مقام پر کسی تک پہنچنے کے لیے کسی ڈیوائس کے یا کسی وسیلے کے محتاج ہیں، عقل کیا کہتی ہے؟ وہ وسیلہ کیا ہونا چاہیے؟ ایرر لیس. اب مرحلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اس بات کی حس موجود ہے کہ ہم خدا سے ڈائریکٹ رابطہ پیدا کر لیں؟ کیا ہمارے اندر یہ حس موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم فرشتے سے ڈائریکٹ ارتباط میں آ جائیں، خدا سے ہم ڈائریکٹ وحی کو وصول کر لیں؟ ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ مادی دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جسے ہم حس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو اس کائنات میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کو حس کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور یقیناً چونکہ ہم اس درجے پر ہیں لہٰذا ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم وحی کو ادراک کر سکیں، ہم فرشتے سے رابطے میں آ سکیں. اب چونکہ اللہ نے ہمیں یہ حس نہیں دی ہے تو اس نے ہمارے اور اپنے درمیان جس کو رابطہ بنایا ہے اسے معصوم کہتے ہیں. لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی صرف معصوم کو کیا کہہ رہا ہے؟ انا بشر مثلکم، میں دکھائی تمہارے جیسا ہی دیتا ہوں لیکن یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے. اب یہ وحی بنیادی طور پر عبد اور رب کے درمیان میں رابطہ ہے. کون عبد؟ وہ عبد کے جس کے اندر رب سے ارتباط پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم دنیا میں عام معاملات کے لیے جہاں ہمارے اندر
اندر صلاحیت نہ ہو، ہم وسیلے کو چاہتے ہیں کہ وہ ایرر لیس ہو، جہاں ایرر زیرو ہو جاتا ہے وہیں سے عصمت کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے عام معاملات میں یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز کو درک کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہم کسی انسٹرومنٹ کے محتاج ہیں تو وہ انسٹرومنٹ گویا معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر انسٹرومنٹ میں پرابلم ہوگی تو کب بہک جائیں گے پتہ بھی نہیں لگے گا، گمراہ ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ لہٰذا اگر خدا تک جانے کے لیے ہم نے معصوم کے وسیلے کو اختیار نہیں کیا تو یہ کبھی معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ خدا کی طرف جا رہے ہیں یا شیطان کی طرف جا رہے ہیں، اور جتنے عرصے میں پتہ لگے گا خدا جانے کون کون سا نقصان ہو چکا ہوگا۔ لہذا ہم چونکہ محتاج ہیں، یہ ضرورت عصمت ہے جو عبد اور رب کے درمیان لازم ہے۔ اگر ہم رب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وسیلہ اسی متناسب میں ہونا چاہیے اور معصوم ہونا چاہیے۔ لہذا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شعور اور ادراک کے دائرے کو بڑھانے کے لیے ہر مرحلے پر اسی سے متناسب اللہ تبارک و تعالی نے وسیلے ہم تک پہنچائے ہیں۔ لہذا جہاں تک مادی بحث رہے گی، جہاں تک مادے کا مسئلہ رہے گا، وہاں تک مادی انسٹرومنٹ کام آتے ہیں، لیکن جہاں سے مادے کی سرحد ختم ہو جائے تو پھر وہاں سے آگے مادی وسیلے کام نہیں آتے۔ لہذا جہاں سے نورانیت شروع ہوگی وہاں سے وسیلے بھی نورانی ہی درکار ہیں۔ جہاں ہمیں نور سے اپنے آپ کو وصل کرنا ہوگا اور ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے تو جو وسیلہ ہمیں درکار ہے وہ خود کیا ہونا چاہیے؟ نورانی ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے جو یہ کہہ سکے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، اور میں اور علی اسی ایک نور سے وجود۔ لہذا عزیزان من، اب یہ جو مرحلہ ہے ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں شہادت کے مرحلے کو سمجھنے کے لیے، خدا جب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر شعور اور ادراک نہیں ہے کہ ان کی حیات کو درک کر سکو، تو ہمارے لیے ایک سوال صرف یہ ہے کہ کیا حیات کا واقعاً کوئی مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جسے انسان اپنے شعور اور ادراک میں نہ لا سکے؟ تو تمام کی تمام چیزیں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ادنیٰ مثال دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات میں موجود تمام اشیاء کو اپنی آیات قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ انہی تمام اشیاء کے درمیان میں ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے مثالیں موجود ہیں۔ لہذا جیسے جیسے انسان سائنٹیفک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوتا چلا جاتا ہے، بہت سارے مراتب ایسے ہیں کہ جو پہلے اگر انسان کو سمجھ میں نہیں آتے تھے تو آج اس کو سمجھانا نسبتاً آسان ہو گیا۔ لہذا جس قدر انسان کی سمجھ کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے لیے معرفت پروردگار آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے اندر اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو چھپایا ہوا ہے، اور انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ تدبر۔ تو آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہماری حس کے دائرے میں کوئی ایسا مقام موجود ہے کہ جہاں کسی شے کے اندر حیات ہو لیکن ہم اسے درک نہ کر سکتے، ہمارے شعور اور ادراک کے دائرے سے خارج ہو؟ یہ پہلا سوال۔ اور اگر کوئی ایسی حیات ہے تو کیا وہ حیات اس قابل اور اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر دوام ہو، ہمیشگی پائی جاتی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایسی حیات ہے کہ جو ہمارے ادراک اور شعور کے دائرے سے باہر تو ہے لیکن وہ بھی اگر جلدی ختم ہو جانے والی ہے تو یہ کوئی کمال نہیں، کیونکہ ہم جس حیات کی بات کر رہے ہیں جسے خدا حیات طیبہ کہہ رہا ہے، یا وہ حیات کے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کے بارے میں کہہ رہا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور شعور اور ادراک کو چیلنج کر رہا ہے، وہ یقیناً کوئی خاص اور صاحب کمال حیات ہونی چاہیے۔ لہذا آیا واقعاً خدا نے کوئی ایسا مقام دیا ہے یا نہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک مرحلہ عرض کروں گا کہ خود حیات کا علم، مثلا جو علم حیات سے بحث کرتا ہے سائنس میں اسے بائیولوجی کہا جاتا ہے، بائیو حیات کو کہتے ہیں، لوگوس اسٹڈی کو کہتے ہیں، اردو میں حیاتیات ہے، فارسی میں زیست شناسی۔ حیات کا علم بائیولوجی، اس کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مادی حیات بھی وہ حیات کہ جو مادے کے اندر اپنے آپ کو ظہور دیتی ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو عرض کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ معنی کہ جو قرآن اور روایات حیات کے کرتے ہیں
وہ معنی بائیولوجیکل حیات سے مختلف ہے. تعریف ہے انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو عرض کروں. لیکن وہ بائیولوجی، کم از کم بائیولوجی کے ماہرین جس کو حیات مانتے ہیں، اس حیات کے بھی کم از کم 4 سٹیجز بیان کیے گئے ہیں. اور پہلی سٹیج جو سب سے ابتدائی ترین ہے وہ حیات ہے کہ جو سنگل سیلولر آرگنزمز میں پائی جاتی ہے، مائکروسکوپک ہے. جتنی بھی دنیا ہے، بیکٹیریاز وغیرہ، ان سب کے اندر جو حیات پائی جاتی ہے وہ ابتدائی ترین حیات تصور کی جاتی ہے. یہاں سے حیات اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہے، ملٹی سیلولرز میں آتی ہے. ملٹی سیلولر سے ڈیولپ کرتی ہے تو پلانٹس میں آتی ہے، اور پلانٹ سے زیادہ ڈیولپ کرے تو اینیمل میں آتی ہے. اب یہ جو حیات حیوانی ہے، یہ سائنس کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ یا ان کے حساب سے آخری مرحلہ ہے. لیکن یہ ان کے حساب سے آخری مرحلہ ہے. قرآن اور روایات کے مطابق اور حتیٰ عقلی مباحث میں یہ آخری مرحلہ نہیں ہے. سائنس کا مرحلہ صرف کیا ہے، سائنس کی مشکل کیا ہے، یا سائنس کے ساتھ جو یعنی اس کا جو دائرہ کار ہے چونکہ وہ محدود ہے. سائنس بنیادی طور پر بحث کرتی ہے مادے سے اور اس کی صفات سے. لہذا سائنس کا جو دائرہ تحقیق ہے، ایتھکس آف ریسرچ ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ وہاں تک بحث کرے جہاں تک مادہ اور اس کی صفات ہیں. اگر کوئی مرحلہ مادے سے ماورا ہو جائے تو سائنس کا اپنا جو اسٹڈی کا اور ریسرچ کا گراؤنڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جہاں مادہ ختم ہو گیا وہاں پر سائنس کی تحقیق کا دائرہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب اس سے جو آگے بحث ہوگی وہ یقیناً ماورائے مادہ ہوگی. اگر صرف میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ اس سے آگے جو حیات ہے وہ ہے کہ جسے حیات انسانی کہتے ہیں. لہذا ہم اور آپ اس دنیا میں جو حیات لے کر آتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہ حیات حیوانی ہے. اس سے آگے جس حیات کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے وہ کہلاتی ہے حیات انسانی. یہ اپنے اندر پورا موضوع ہے. اگر میں اس طرف آ جاؤں گا تو پھر تفاصیل بہت آگے چلی جائیں، لیکن صرف اشارہ کروں گا. حیات انسانی مادے سے ماورا، بیونڈ میٹر حیات ہے. اس کو سائیکالوجسٹ نے بھی مانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشہور سائیکالوجسٹ ہیں، اگر آپ جا کر نیٹ پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا کہ اب سائیکالوجسٹ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کے اندر اس کے برین کے 2 حصے ہیں. ایک اس کا برین اینیمل برین کہلاتا ہے اور ایک برین کا حصہ ہیومن برین کہلاتا ہے. قرآن اس کے اوپر کہاں نازل ہے؟ قرآن کئی مقامات پر انسان کی مادی ڈیولپمنٹ کے مراحل کو بیان کرتا ہے اور ان تمام مراحل کو بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو قطرے سے منی سے خلق کیا، پھر منی نطفہ مضغے میں، مضغہ علقے میں، اور پھر اس طریقے سے مقامات ہیں. یہ سارے کے سارے جو سٹیجز ہیں، سنگل سے ملٹی اور ملٹی سیلولر سے پلانٹ اور پلانٹ سے آگے چل کر اینیمل. لہذا اگر انسانی جنین کے اوپر آپ کبھی بھی تحقیق پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ان تمام مراحل میں انسان حیات مادی کی ان تمام کی تمام سٹیجز کو طے کر کے کہاں تک پہنچتا ہے؟ حیات حیوانی. اور حیات حیوانی میں وہ ایک مکمل بشر بنتا ہے. اور اس مکمل بشر بننے کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو خدا کیا فرماتا ہے؟ ثم انشأناہ خلقا آخر. یہاں تک ہم نے اس کو ایک مکمل مخلوق بنایا، ثم اس کے بعد انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد ہم اسے ایک اور مخلوق بننے کی صلاحیت. لفظ انشاء کے لیے نزدیک ترین لفظ انگلش میں انیشیٹ ہے. ٹو انیشیٹ، کسی بھی چیز کو شروع کرنا. ثم انشأنا، انشاء یعنی ہم نے کیا کیا؟ انیشیٹ کیا، اس کے اندر شروع کی ہے، یعنی استعداد رکھی ہے اس کے اندر خلق آخر. وہ خلق آخر کیا ہے؟ وہ ہے انسان، حیات انسانی. حیات انسانی جب تک انسان اس مرحلے میں نہ داخل ہو اور اس حیات کو نہ گزارے تب تک اس کے اندر حیات ایمانی کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. لہذا یہ فاصل، حد فاصل ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک حیوان انسان نہیں بنتا اس کے اندر مومن بننے کی صلاحیت کبھی بھی پیدا. لہذا حیوان رہتے ہوئے کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا. لہذا اگر آپ، میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی طوطے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ یہ سب کچھ پڑھا دیں اور وہ صبح سے لے کر شام تک بڑے ہی خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا رہے
تو آپ کے حساب سے جنتی ہے یا نہیں؟ جنت میں جانا چاہیے یا نہیں جائے گا؟ بھئی کیوں نہیں جائے گا جنت میں؟ اس لیے کہ جو کہہ رہا ہے سمجھ نہیں رہا، جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو میں آپ میں سے کسی کی بھی بات نہیں کرتا، نہ میں یہ جسارت کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جیسوں کو گھر میں جا کر کبھی آئینہ لگا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے میرے کلمے میں اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ اگر میں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ صرف رٹا ہوا ہے جیسے طوطے کو رٹا دیا گیا تھا، مجھے بھی نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا کیا ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے، علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے، نہ میری زندگی میں اس کا کوئی عمل نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کلمہ طوطے کو جنت میں نہیں لے جا سکا وہ مجھے جنت میں؟ لہذا اگر میرے اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق ہے تو پھر امید ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ مل جائے۔ لہذا حیوان رہتے ہوئے کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا۔ حیات ایمانی کی انتہا کا جو مرحلہ ہے وہ حیات طیبہ کہلاتا ہے، اور جہاں حیات طیبہ اپنے عروج کو حاصل کرتی ہے وہ مقام شہادت کہلاتا ہے، اور مقام شہادت حیات ملکوتی کی ابتدا ہے، اس کے بعد پھر حیات ملکوتی کے درجات شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا بنیادی طور پر منزل شہادت عالم ملک و ملکوت کے درمیان میں اس رابطے کو کہتے ہیں کہ جو یہاں تک پہنچ جائے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ عالم ملک اور ملکوت کو آپس میں رابطہ دے سکے۔ لہذا اس جملے کو میرے ذہن میں رکھیے گا، اگر میں کل تک یہاں پہنچ سکا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ تمام مراحل ہیں جو حیات کے طے ہونے ہیں۔ اب ہمیں ابتدائی طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر مرحلے میں حیات جب ترقی کرتی ہے تو پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سنگل سیلولر ضعیف حیات ہے، جب ملٹی سیلولرز میں آتی ہے طاقتور ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب پلانٹس میں آتی ہے تو اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ جتنا تنوع آپ دیکھ رہے ہیں تمام پودوں کے اندر، یہ حیات نباتی کی قوت ہے۔ جب یہ حیات حیوانی بن کر آتی ہے تو حیوانات کے اندر جتنا آپ اس وقت تنوع دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا قوت ہے کس کی؟ حیات حیوانی کی۔ بس اب غور کیجئے گا کہ جب یہ حیات قدرت پیدا کر کر حیات انسانی میں داخل ہو تو انسانی حیات کی قدرت اور تنوع کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب یہ حیات ایمانی میں داخل ہوتی ہے تو حیات ایمانی کے آثار کیا ہونے چاہیے، اور جب یہ ترقی کر کر حیات طیبہ میں تبدیل ہوتی ہوگی تو اس کی کیا قدرت ہے، اور جب شہید اس کے بھی اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو شہید کی حیات کی قدرت کیا ہوتی۔ لیکن اب ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہم نے حیات کا تصور اپنے ذہن میں غلط رکھا ہوا ہے، وہ ایک مرحلہ۔ دوسرا، چونکہ ہم ظاہر پر بعض چیزوں کو رکھ کر فیصلے کرتے ہیں لہٰذا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ایسی مثالیں رکھی ہوئی ہیں کہ جن مثالوں کے ذریعے سے ہم کچھ نہ کچھ درک کرنے کی صلاحیت، کم از کم کسی شے کے بارے میں سمجھ یا معرفت پیدا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب حیات کے درجوں میں ایک کمتر درجہ ایسا ہے کہ جہاں پر حیات ہوتی ہے لیکن ہم اسے درک نہیں کر سکتے۔ خوب اگر کسی نچلے درجے میں ایسی حیات ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نچلے درجے میں ایسی حیات ہو سکتی ہے تو پھر اعلیٰ اور افضل مراحل حیات اس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، آیا یہ حیات دائمی ہونے کی، پرولونگ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں؟ یہ دو مرحلے ہیں، یہ دو سوال ہیں جو آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام۔ لہذا کم ترین مقامات میں، پس ترین درجوں میں سے ایک درجہ حیات نباتی کا، پلانٹس کا ایک ایسا ہے کہ جہاں پر پودے ایک خاص حالت میں زندہ ہوتے ہیں، زندگی کا ایک فیز ہوتا ہے لیکن اسے درک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب پودا بیج کی فارم میں پایا جاتا ہے، سیڈ کی فارم میں ہوتا ہے۔ بیج زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ زندہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی علامت حیات، کوئی اثر حیات ایسا ہے جو بیج سے ظاہر ہو رہا ہو؟ سانس لیتا ہے، غذا کو جذب کرتا ہو، اس کے اندر نشو و نما ہوتی ہو، کوئی حرکت پائی جاتی ہو، کوئی ریپروڈکشن کا عمل، کچھ نہیں پایا جاتا۔ سوال
جو آپ نے مجھے بچپن میں پڑھا دیا تھا کہ ان 5 میں سے کوئی ایک صفت ظاہر ہو تو وہ جاندار ہے، نہ ہو تو بے جان ہے، اب میں اس کو جانداروں میں شامل کروں یا بے جان میں؟ لیونگ تھنگز میں سے ہے یا نان لیونگز میں سے؟ حیات ہے یا نہیں ہے؟ تو بایولوجی کے ایک PhD دوست ہیں ہمارے، وہ آئے ہوئے تھے گھر پہ، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا قبلہ اس فیلڈ کے مجتہد تو آپ ہیں، سائنس آپ کا، بایولوجی میں PhD آپ نے کی ہوئی ہے، تو ایکسپرٹ آپ ہیں، تو اس میں جو آپ کی رائے ہے وہ مقدم ہے، یہ زندگی کا اصول ہے، اسی اصول کے تحت اجتہاد و تقلید کا نظام ہے، اجتہاد و تقلید کا نظام اس سے خارج نہیں ہے۔ واحد معنی اجتہاد و تقلید کا یہ ہے کہ یا خود ایکسپرٹ بن جاؤ یا ایکسپرٹ کی رائے کو فالو کرو، اس کا اور کوئی، اس کے علاوہ کوئی اور معنی اجتہاد و تقلید کا نہیں ہے، کہ یا خود ایکسپرٹ بن جاؤ یا کسی ایکسپرٹ کو فالو کرو۔ یہاں پر ایک جملہ ہے، میں خاص طور پہ کہوں گا کیونکہ فتنوں کا دور ہے، لیکن یہ تذکر دینا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا ایک عام اصول یہ ہے، میرے یہ جملے بہت سارے لوگوں کو سخت لگتے ہیں، لیکن چونکہ سخت لگتے ہیں اس لیے میں دہراتا ہوں۔ عام زندگی کا اصول یہ ہے، اگر آپ کا جوتا پھٹ جائے تو آپ کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ موچی کے پاس۔ میں آپ سے کہوں کہ لاج مجھے دے دیں، میں آپ کا جوتا سی دیتا ہوں، تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کا احترام 100 آنکھوں پہ، 100 احترام آپ کا، جان بھی آپ کے لیے قربان، لیکن جوتا آپ کو نہیں دے سکتے۔ میں کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے سی بھی دیا غلطی سے تو پھر جب وہ کاٹے گا تو ہمیں نقصان پہنچے گا، آپ کا کام نہیں ہے۔ جتنے بڑی آپ فلسفے پڑھے ہوئے ہوں، جتنے مرہ آپ نے سال حوضے میں گزارے ہوں، آپ کا کام۔ موچی کے لیے بھی جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر اطراف میں پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی اچھا موچی کون ہے؟ وہ اچھا موچی کیوں چاہیے آپ کو؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر موچی اچھا نہ ہوا اور جوتے کو ٹانکا صحیح نہیں لگا تو جوتا کاٹے گا، تکلیف ہوگی۔ بدن کی تکلیف کا چونکہ احساس ہوتا ہے، لہذا ہم پھٹے ہوئے جوتے کے لیے بھی اس اہمیت کے حامل ہیں کہ اسے غیر ایکسپرٹ کے پاس نہیں لے کر جاتے۔ لیکن دین کے برباد ہونے کا چونکہ احساس نہیں ہوتا، لہذا حالت ہماری یہ ہے کہ کسی ڈرائیور، کسی چائے بیچنے والے، کسی گلوکار، ان سب سے ہم لینے کے لیے دین تیار۔ لہذا میں بہت ریکویسٹ کر کے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے دین کو پھٹے ہوئے جوتوں سے زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کریں، دین میں کم از کم اتنی ہوشیاری دکھائیں۔ تو میں نے جب ان سے کہا، میں کہ قبلہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ بتائیں گے کہ یہ بیج زندہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ کہا آغا صاحب ہوتے ہیں، اور ہر بیج کی اپنی ایک وائبلٹی ہوتی ہے، یعنی وہ ٹائم پیریڈ اس کا وائبلٹی کہلاتا ہے جب تک کہ وہ بیج زندہ ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم آف وائبلٹی کے درمیان کوئی بھی اثر حیات اس سے ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا۔ فرمانے لگے کہ مثلا گندم کا بیج 2 سال تک وائبل ہوتا ہے، لہٰذا اگر 2 سال کے اندر اندر آپ بو دیں گے پودا نکل آئے گا، لیکن اگر 2 سال سے مدت زیادہ ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بتا نہیں سکتی کہ اس میں سے زندہ بیج کون سا ہے اور مردہ کون سا۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک 1.5 سال پرانا بیج اور ایک 2.5 سال پرانا بیج لا کر رکھ دوں اور کہوں بھائی اس میں سے زندہ اور مردہ کو الگ کر دیں، تو کوئی ہے جو کہ زندہ اور مردہ بیج کو الگ کر سکے؟ میں کہا قبلہ آپ PhD کیے ہوئے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ کہا میں تو کیا دنیا کا کوئی ایکسپرٹ نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا کوئی ڈیوائس، کوئی انسٹرومنٹ، کہا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی لیبارٹری بھی لے آئے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں سے زندہ بیج کون سا ہے اور مردہ بیج کون سا ہے۔ میں کہا تو یہ بتائیے اب کہ جب انسان 2 بیجوں کے درمیان، زندہ اور مردہ کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، جبکہ اس کو یقین ہے کہ جس کی وائبلٹی ابھی باقی ہے وہ زندہ ہے، تو جب خدا کسی جنازے کو کہہ رہا ہوتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہے، تو پھر انسان کو شک کرنے کا مقام کیا ہے کہ انسان شک کرے، جبکہ اس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ 2 بیجوں کے درمیان میں بھی فرق پیدا نہیں کر سکتا۔
لہذا اب اگر خدا کسی جنازے کو کہہ رہا ہے، ہم جنازے کو مردہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے کسی اور جنازے سے مشابہ ہے، نہ وہ سانس لے رہا ہے نہ یہ لے رہا ہے، نہ وہ حرکت کر رہا ہے نہ یہ حرکت کر رہا ہے، نہ اس کے اندر کوئی رشد و نمو ہے، نہ اس کے اندر کوئی اثر حیات، نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے۔ چونکہ یہ ہمیں مشابہ لگ رہے ہیں لہذا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا، لیکن کیفیت ویسے ہی ہے جیسے ان دو بیجوں کے درمیان ہے۔ تو جو دو بیجوں کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتا، کسی زندہ بیج کی حیات کو درک نہیں کر سکتا، وہ شہید کی حیات کو اتنی آسانی سے درک۔ لہذا میں نے ان کو کہا، میں نے کہا قبلہ اب آپ بتائیں کوئی حل؟ کہا آغا صاحب میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک چھوٹا سا حل اگر میں بتا دوں، میں نے کہا آپ متوجہ ہیں، توجہ دلاؤں گا تو آپ فوراً ہی تائید کریں گے، کہا آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، لیکن اگر 4 فیکٹرز آ جائیں تو جس بیج کے سینے میں حیات ہوگی وہ اپنے آپ کو خود ہی ظاہر کر دے گی۔ مسکرا کے کہنے لگا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ 4 فیکٹرز کیا ہیں آپ بھی جانتے ہیں، تھوڑا سا پانی چاہیے، تھوڑی سی مٹی چاہیے، ہوا اور روشنی چاہیے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی کہ مردہ بیج کون سا ہے اور زندہ بیج کون سا ہے، لیکن جیسے ہی آپ ان دونوں بیجوں کو زمین میں بو کر پانی دے کر ہوا اور پانی کا انتظام کریں گے، جس بیج کے سینے میں حیات ہوگی وہ خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی۔ لیکن اب تھوڑا سا سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ حیات مادی کا ایک درجہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کم از کم 4 طرح کے عوامل درکار ہیں، تب جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے کون سا بیج زندہ ہے اور کون سا مردہ ہے۔ تو ایک حیات کے پست مرحلے کو پہنچنے کے لیے اگر ہمیں وسیلہ چاہیے تو شہید کی حیات بغیر وسیلے کے کبھی بھی سمجھ میں۔ اب شہید کی حیات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر شہید کی حیات کے لیے بھی ہمیں وسیلہ درکار ہے، اس وسیلے کے بغیر ہم کبھی بھی شہید کی حیات کو درک نہیں کر سکتے۔ تو جو انسان شہید کی حیات کو بغیر وسیلے کے درک نہیں کر سکتا، وہ خالق حیات کو بغیر وسیلے کے درک کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ اسی سارے مرحلے کو وہاں تک پہنچنے کے لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا عزیزان من، اب یہ بیج کے اندر حیات موجود ہے، ہم درک نہیں کر سکتے، ہاں کچھ وسیلے اختیار کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ میں نے کہا قبلہ اب اس سے اگلے کا مرحلہ بھی آپ میرا حل کر کے دیں۔ کہنے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی سولوشن ایسا ہے کہ یہ جو وائبلٹی ہے، یہ جو حیات ہے جس کو ہم درک نہیں کر سکتے، اس کو بڑھایا جا سکے، اس کو دوام دیا جا سکے۔ کہنے لگے مولانا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اور باٹنی کے اندر اس وقت اس موضوع کے اوپر بہت اہم ریسرچ ہو رہی ہیں، اور انسان بہت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے بیجوں کی وائبلٹی کو بڑھایا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اگر بیجوں کی وائبلٹی بڑھ جائے تو ان کو سٹور کرنا فار دا لانگ ٹائم پیریڈ آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک بڑی ریسرچ ہے جو ہو رہی ہے۔ میں کہا تو پھر آپ کی ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ کہا اگر بہت محنت کرنے کے بعد ہم کچھ مہینوں تک بعض بیجوں کی وائبلٹی کو بڑھا سکے ہیں۔ میں نے کہا اور اگر قرآن آپ کو یہ بتا دے کہ بیجوں کی وائبلٹی کچھ مہینے نہیں کچھ سالوں تک بڑھائی جا سکتی ہے تو کیوں؟ کہنے لگے مولانا کیا یہ موضوعات بھی قرآن میں موجود ہیں؟ میں نے کہا قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو امام بنا کر چلو گے تو قرآن بتائے گا۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا ہم ریسرچ کرنے کے بعد قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اصول کیا ہونا چاہیے؟ قرآن پڑھ کر ریسرچ کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ کہا میں متوجہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا نہیں متوجہ آپ ہیں، میں صرف آپ کو توجہ دلاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ کہا میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا آپ نے سورہ مبارکہ یوسف نہیں پڑھی؟ سورہ مبارکہ یوسف میں اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہوا ہے، چونکہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے میں اس لیے تیزی سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ حضرت یوسف کا زمانہ وہ کہ جہاں حضرت زندان میں ہیں، بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے کیا بیان کی کہ 7 سال فراوانی نعمت کے ہیں اور پھر 7 سال اتنا شدید قحط آئے گا کہ کوشش کے باوجود بھی ایک دانہ اگ نہیں سکے گا۔ جب یہ مراحل پیش آئے اور حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کی، لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ قرین عقل ہے اور لوگوں نے اس پر ایمان رکھا اور چاہا، تو پھر اگلا سوال کیا تھا کہ اس مصیبت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو حضرت یوسف سے کہا گیا کہ بھائی جب آپ نے تعبیر بتا دی ہے تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس مشکل سے بچنے کا حل کیا؟ آپ نے کہا آسان ہے، پہلے 7 سال جو فراوانی نعمت کے ہیں اتنا زیادہ اگاؤ کہ اگلے 7 سال کے لیے ذخیرہ کر سکو۔ سب نے کہا یہ بھی زبردست آئیڈیا ہے، یہ تو بہترین ہے۔ سب نے شکریہ ادا کرنا شروع کیا، لیکن جو کسان طبقہ تھا اسے یہ بات اس زمانے میں بھی معلوم تھی۔
تو اس نے آگے بڑھ کر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قبلہ یہاں تک تو صحیح ہے، ہم اتنا اگا لیں گے کہ 7 سال تک کھاتے رہیں، لیکن 7 سال کے بعد دوبارہ اگانے کے لیے بیج وائبلٹی ختم. جب وائبلٹی ختم ہوگی تو کھانے کے تو کام آ سکتا ہے، دوبارہ اگانے کے تو قحط 7 سال بعد آئے یا 14 سال بعد ہم پھر وہیں کھڑے ہوں تو فرق کیا ہے؟ پھر 7 سال تک کھا تو لیا، لیکن 7 سال کے بعد کوئی بھی بیج وائبل نہیں ہوگا. جب وائبل نہیں ہوگا تو دوبارہ اگایا نہیں جا سکتا. تو ہم 7 سال کے بعد پھر وہیں کھڑے ہوں گے، پھر قحط ختم ہونے کے باوجود بھی اگانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اپنے نبی کے ذریعے سے. یہ بھی کبھی موضوع انشاءاللہ موقع رہا تو قرآن اور سائنس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جتنی بڑی ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصومین کے ذریعے سے انٹروڈیوس کرائی ہیں، اور انشاءاللہ باقی جتنی بھی ٹیکنالوجیز رہ گئی ہیں ان سب کا وارث امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور حضرت کے آنے کے بعد انشاءاللہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوگی اس کو انشاءاللہ کائنات ملاحظہ کرے گی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل بتایا. حل کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف سے کہا ان سے کیا کہو کہ جب تم کاٹو گے گندم کو اور باقی پودوں کو تو پھر کیا کرنا؟ ان کو کاٹنے کے بعد فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، جب تم گندم کاٹ لو تو کیا کرنا؟ اب آپ جانتے ہوں گے گندم کٹتی ہے، کٹنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اس کی چھٹائی. خدا نے کیا کہا کہ بھئی کاٹ لینا، چھٹائی نہ کرنا. خالق حیات سے زیادہ حیات کے رازوں کو کوئی اور نہیں جانتا. اور یہاں اس بات ہے، اس بات کا اتنی ٹیکنالوجی، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا قبلہ آج آپ اتنی ٹیکنالوجی باٹنی کے علم کو یہاں تک لے گئے ہیں، لیکن خدا 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور ورنہ حضرت یوسف کا واقعہ کم از کم 5 سے 7 ہزار سال پرانا واقعہ. اس 7 ہزار سال پہلے خدا بتا رہا ہے کہ راستہ کیا ہے؟ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، ان کے دانوں کو اس کے سنبل میں باقی رہنے دو. لہذا اس زمانے میں بھی یہ تجربہ ہوا، اور جن دانوں کو ان کے سنبل سے، اس کے سٹے میں، آپ جو بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے بالیوں میں جن کو رہنے دیا گیا، 7 سال کے بعد بھی وہ دانے وائبل تھے اور ان سے گندم اگائی گئی. کراچی میں ایک جگہ میں نے پڑھا تو مجلس کے بعد ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ آغا صاحب میں نے خود پریکٹیکلی اس چیز کو امتحان کیا ہے، اور 10 سال تک میں نے گندم رکھی، اور 10 سال کے بعد میں نے اس کے دانے نکال کر بوئے، اور اس کے دانوں کو میں نے اگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں تصدیق کرتا ہوں اس کی. لیکن میری اپنی تحقیقات کے دوران پڑھتے ہوئے ایک زمانے میں احرام مصر کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ بھی بہرحال ایک گفتگو ہے، کبھی بہرحال موقع رہا تو احرام مصر کے حوالے سے بھی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. احرام مصر کے حوالے سے کتابیں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا کہ جب احرام مصر کے اوپر تحقیقات ہو رہی تھیں تو وہاں کسی ایک جگہ پر کسی ایک احرام کے اندر سے اسی طرح سے کچھ گندم کے بالیاں دریافت ہوئی، اور جب ان کے اوپر ریسرچ کی گئی تو پتہ لگا کہ کم از کم 2 سے 2.5 ہزار سال پرانی بالیاں. صرف اپنے بچوں کے لیے بتا دوں کہ احرام پیرامڈ جو شیپ ہوتی ہے، اگر صحیح بنی ہوئی ہو اور صحیح ڈائریکشن میں رکھی ہوئی ہو تو اس شیپ کا کمال یہ ہے کہ یہ بیکٹیریل ایفیکٹ کو زیرو کر دیتی ہے، اور بیکٹیریل ایفیکٹ اگر زیرو ہو جائے تو چیزیں اس کے اندر خشک ہو سکتی ہیں، سڑتی نہیں ہیں. لہذا 2,500 سال پرانی جب گندم دریافت ہوئی تو بڑے احتیاط سے لیبارٹری لے گئے. ان میں سے ایک سائنسدان نے یہ کہا کہ ان میں سے کچھ دانے نکال کر بو کے دیکھتے ہیں، اگر اس میں سے گندم نکل آئی تو ہمیں 2,500 سال پرانی گندم پہ ریسرچ کرنے کا موقع مل جائے گا. تو باقیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتی، تم 2,500 سال کی بات کر رہے ہو. اس نے کہا امتحان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اسرار پر انہوں نے کچھ دانے نکال کر جب بوئے تو اس 2,500 سال پرانی گندم سے بھی بیج سے دانہ اور پودا نکل آیا. تو مجھے صرف اتنی سی بات سمجھ میں آئی ہے کہ پروردگار جو خالق حیات ہے وہ حیات کے رازوں سے واقف ہے، اور اس نے ایک ادنا سطح کے اوپر آ کر دانے کی حیات کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو ایک راز یہ بتایا کہ یہ دانہ، اب غور کیجیے گا، جب تک اپنی سٹے کے ساتھ، اپنے بالی کے ساتھ ہے تب تک اس کی حیات باقی ہے.
لہذا غور کیجیے گا، جس وقت پودے کی حیات ظاہری طور پر کب تک ہوتی ہے؟ جب تک وہ جڑ میں لگا ہوا ہے، زمین سے لگا ہوا ہے، اپنے پودے کے ساتھ، اپنے تنے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تب تک اس کی حیات ہوتی ہے۔ کوئی بھی پتا، شاخ، تنا، کچھ بھی آپ توڑ لیں، پھول وغیرہ، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بایولوجیکلی ڈیڈ، ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جب آپ نے گندم کے پودے کو کاٹا تو بایولوجیکلی یہ پودا مر گیا۔ اس مرنے کے بعد بھی جب تک دانہ اپنے سنبل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس مرنے کے باوجود بھی مرتا، اس موت کے بعد بھی مرتا، جب تک جڑا ہوا ہے تب تک اس کے اندر حیات باقی۔ یہ اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ میں نے ایک مقام تک آپ کو پہنچانا ہے۔ اب ہم پروردگار کے ہاتھ آگے جا کر یہ درخواست تو کر سکتے ہیں نا پروردگار کہ ہم تیرے بندے بھی ہیں، تیری بارگاہ کے شاگرد بھی ہیں، تو خالق حیات ہے، حیات کے تمام راز اور اسرار سے تو واقف ہے۔ تو نے کائنات گندم کے لیے تو نہیں بنائی، نہ گندم کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا، نہ تو نے گندم کو اکرم المخلوقات بنایا۔ یہ شرف تو نے انسان کو دیا، انسان کو بنا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اشرف المخلوقات تو نے انسان کو بنایا، لقد کرمنا بنی آدم، تمام مخلوقات کے اوپر کرامت تو نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ تو ہم انسانوں کی بھی کسی ایسی حیات کا کوئی راز اگر موجود ہے تو بتا دے، ہمیں بھی سمجھ میں آئے کہ کوئی ایسی حیات ہو کہ جہاں انسان بھی کسی ایسی دائمی حیات کا حامل ہو سکے۔ ہم نے خدا کے حضور سوال کیا، اللہ نے اپنے نمائندے پیغمبر کے دروازے پر بھیج دیا۔ ہم نے پیغمبر کے دروازے پر جا کر آواز لگا کر کہا یا رسول اللہ آپ نمائندے ہیں، آپ ہمیں کسی ایسی حیات کا راز بتا دیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی نہ مرے۔ میں ایک دفعہ دہراؤں گا کیونکہ میں نے حدیث کا معنی کرنا ہے۔ پودے کو جب آپ نے کاٹا، پودا مر گیا۔ مرنے کے باوجود جب تک پودا اپنے سنبل سے جڑا رہا تب تک زندہ ہے۔ میں لفظ تھوڑا سا بدل دوں، پودے کو جب کاٹا ماتا، مر گیا، لیکن جب تک دانہ اپنے سنبل سے تمسک میں رہا تب تک مر کے بھی زندہ رہا۔ تو بس اسی قاعدے کے اوپر پیغمبر نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو پودا مرا لیکن اپنے سنبل سے تمسک میں رہا تو بھی مر کے مرا نہیں بلکہ زندہ رہا۔ تو اب تمہیں فارمولہ بتا رہا ہوں، اس سنبل کا پتہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم اس سے جڑے رہو گے تو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، مر کر بھی موت نہیں آئے گی۔ وہ سنبل کیا ہے کہ جس سے اگر ہم تمسک کر لیں تو موت نہیں آئے گی؟ فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ اگر انسان اس سنبل سے جڑا ہو، وہ سنبل کون سا ہے ہمارے لیے جس کو اللہ نے حیات ابدی کا سنبل قرار دیا ہے؟ وہ سنبل محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے۔ لہذا جب تک انسان تمسک میں رہتا ہے محمد و آل محمد کی محبت سے اسے موت نہیں آتی، بلکہ اگر مر بھی جائے تب بھی اگر ان سے جڑا ہوا ہے تو مرتا نہیں ہے، ماتا شہیدہ، شہید ہو کر حیات ابدی کا حامل ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنی جگہ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ کائنات میں پروردگار جو کہ حی ہے، الحی اصل مصدر حیات پروردگار کی ذات ہے، اور کائنات میں پروردگار کے اس اسم و صفت کا جو منبع فیض ہے جہاں سے جاری ہوتا ہے وہ منبع فیض ذات گرامی نور محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ لہذا کائنات میں اگر کہیں پر بھی حیات ہوگی وہ حیات محمد و آل محمد علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے، ان سے جڑی بھی ہوگی تو حیات ہے۔ لہذا حیات کی کم از کم ایک بہت چھوٹی سی ڈیفینیشن اب یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی محمد و آل محمد کی محبت پائی جائے گی حیات صرف وہاں پر ہوگی۔ بس اگر کوئی چلتا پھرتا نظر آئے لیکن محمد و آل محمد کی محبت سے خالی ہو تو چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتا ہے، زندہ
اور اگر کہیں جنازہ دکھائی دے رہا ہے لیکن جنازے کے باوجود محمد و آل محمد کی محبت سے جڑا ہوا ہے تو جنازہ ہونے کے بعد بھی بل احیا ولکن لا تشعرون، زندہ ہوتا ہے لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک۔ ہمارے کوئٹہ کے شاعر تھے اختر حسین زیدی صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند کرے، اس پورے موضوع کو اپنی ایک ربائی میں بیان کر کے چلے گئے۔ آپ کی نظر کرتا ہوں پھر زحمتوں کو تمام۔ حیات کہاں ہے؟ جہاں پر محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے، بس جہاں یہ محبت ہے وہاں حیات ہے، اور جہاں یہ محبت نہیں ہے لہٰذا پیغمبر فرما رہے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا، من مات علی بغض آل محمد ماتا کافر، کہ جو کوئی بھی ان کا بغض لے کر مرا تو وہ پہلے ہی سے کافر ہے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یدعون من دون اللہ، جو بھی کفر کرنے والا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے۔ بس لاش دیکھ کر بھی دھوکہ مت کھانا، اور کسی کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھ کر بھی دھوکہ نہ کھانا۔ اب اس پورے مضمون کو اپنی ربائی میں بیان کیا اختر حسین زیدی صاحب نے، فرماتے ہیں کہ کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے، وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا۔ کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے، وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا، تم نہیں سمجھے۔ کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے، وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا، تم نہیں سمجھے۔ دفن وہ آج ہوا ہے، مرا تو کب کا تھا۔ دفن وہ آج ہوا ہے، مرا تو کب کا تھا۔ محمد و آل محمد کی اگر محبت نہیں ہے تو جو بھی ہے وہ چلتا پھرتا لاشا تو ہو سکتا ہے زندہ۔ اب جن کی محبت حیات دیتی ہو وہ خود حیات کے کس مرحلے پر ہوں گے؟ ان کی اپنی حیات کس مرحلے پر ہوگی؟ جن کی محبت حیات عطا کرتی ہو۔ لہٰذا مقام ہے انشاءاللہ، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کچھ نفوس ایسے ہیں کہ جن کے لیے موت نہیں ہے، رجعت ہوتی ہے۔ جن کے لیے اللہ نے موت رکھی ہے ان کے لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، سارے صاحبان نفس کو ہم پہلے موت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، پھر ان کو زبردستی اپنی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن جب ایسے نفوس کا باریات کا ذکر آتا ہے تو اللہ موت کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لہذا ایسے نفوس کے لیے موت نہیں ہے، رجعت ہے، لیکن ہم چونکہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، لہذا ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہمیں یہ بات نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں کا حیات کے بارے میں کیا تصور ہے، لیکن خدا شہداء کی حیات کی طرف ہمیں متوجہ اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم متوجہ ہوں کہ اصل حیات دنیا کی حیات نہیں ہے، آخرت کی حیات۔ ان حقائق کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ شہداء قتل ہونے کے باوجود بھی زندہ ہیں، جن کی محبت میں شہید ہوتا ہے تو پھر وہ حیات کے کس مرحلے پر ہوں گے؟ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود بھی معصومین، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود بھی زندہ بھی ہوتے ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں، قادر بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان کے حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سلام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ یسمعون کلامی، ہمارے کلام کو سنتے ہیں، یردون جوابی، ہمارا جواب دیتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارے کان سننے کی اہلیت، میں نے عرض کیا اس کے لیے وسیلہ چاہیے، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے لیے وسیلہ، اس حیات کو درک نہیں کر سکتے اس کے لیے وسیلہ۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ تمام کے تمام معصومین مرنے کے بعد زندہ بھی ہوتے ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں، قادر بھی ہوتے ہیں۔ اب جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جس کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں اس کی حیات بھی ہم سے زیادہ طاقتور ہے،
وہ حاضر بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اب جو ہمارے اوپر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تم مردے کو پکار رہے ہو، تو ہم ان کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی مردوں کو آواز دی ہی نہیں ہے، مردوں کو کبھی نہیں پکارتے۔ جن کو پکار رہے ہیں ان کے بارے میں ایمان ہمارا کیا ہے؟ زندہ بھی ہیں، حاضر بھی ہیں اور قادر بھی ہیں۔ لہذا ان اہل بیت اطہار سے توسل، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ صرف مادی نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس حقیقی حیات کی طرف لینا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں جو اصل کائنات ہے، وہ حقائق، وہ معارف کہ جو اس کائنات کی اصل ہیں۔ یہ دنیا کی حیات، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، خدا کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو تم دنیا کی حیات سمجھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، سوائے کھیل اور کود کے، بیہودہ چیزوں کے کچھ۔ اصل حیات کیا ہے؟ آخرت کی حیات۔ لہذا جیسے ہی ہماری اس دنیا کی حیات کا ہدف آخرت بنتا ہے، یہ حیات معنوی حیات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب تک ہمارا حیات کا تصور تبدیل نہیں ہوگا، اصل حیات کیا ہے؟ محمد و آل محمد کی محبت۔ اب محمد و آل محمد کی محبت کا اصل مقام یہ ہے کہ جس دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہو، اس میں دنیا کی محبت نہیں آ سکتی۔ لہذا اب یہ مقام ہے، ہم نے چیک یہ کرنا ہے۔ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے یا دنیا کی۔ اس کا ایک مقام کیا ہے؟ انہی جگہوں پر آتا ہے کہ کیا ہم اہل بیت اطہار کی خاطر مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے دنیا کی کچھ چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے، اطمینان بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن ہم سے KFC کا برگر نہیں چھوڑا جاتا، میک ڈونلڈ نہیں چھوڑا جاتا، کوک نہیں چھوڑی جا رہی ہم سے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ حب دنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمات کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، آپ کی وسعت ہے کریں، اللہ تعالیٰ وسعت دیتا ہی اسی لیے۔ لیکن اس وسعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت، جہاں دل میں دنیا کی محبت آ گئی، یہ خود اس بات کا اعلان ہے کہ پھر اس دل میں محمد و آل محمد کی محبت خطرناک ہے۔ عزیزان، دنیا کی محبت کا ذرہ بھی اگر قلب میں ہو، آل محمد کی محبت۔ لہذا کربلا کو کبھی اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں کربلا میں جو ظہر عاشورہ تک امام حسین کے ساتھ رہے، چراغ بجھنے میں بھی تھے، پوری شب عاشور رہے، صبح عاشور سے لے کر ظہر عاشور تک امام کے ساتھ ہیں، اور ظہر عاشور پر امام کو چھوڑ کر دشمن کے لشکر میں۔ ہم صرف آنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جانے والوں کا تذکرہ۔ یہ جو ہم نے اطمینان رکھا ہوا ہے اپنے لیے کہ جو ایک دفعہ آ گیا وہ جا نہیں سکتا، ایسا کوئی قانون نہیں۔ جس دل میں دنیا کی محبت ہے وہ حسین کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وادی تو سر دینے کی وادی ہے، جس کو سر عزیز ہے وہ سید الشہداء کے ساتھ نہیں آ سکتا، جسے دنیا عزیز ہے وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا۔ لہٰذا اگر دنیا کو لٹا سکتے ہو، قربان کر سکتے ہو تو بسم اللہ۔ لہذا سید الشہداء کے جو ساتھی ہیں کون ہیں؟ جناب زہیرقین، ایک اشارہ صرف حضرت نے سب کچھ چھوڑ کر امام کے ساتھ آ گئے، وہاب کلبی سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ یہ شہداء ہیں، ان سے آگے بڑھیں۔ خواتین اور بچے تمام تر مشکلات کے باوجود امام حسین کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے آمادہ ہے۔ کوئی واقعاً تصور کر سکتا ہے کہ یہ افراد معرفتی کس درجے پر ہوں؟ کیسے افراد ہیں کہ جن کو امام حسین ساتھ لے کر چلیں؟ خدا جانے یہ قوت ایمانی ہے، ورنہ کوئی بچی ایسی ہو جو کربلا سے لے کر شام تک مسلسل تماچے کھاتی ہوئی جائے۔ آسان نہیں عزیزوں۔
یہ 4 سالہ بچی سید الشہداء کی، گرچہ سید الشہداء نے کربلا میں کوئی معجزہ نہیں کیا، کربلا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ سید الشہداء نے اسے انسانی سطح پر رکھ کر معجزہ بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود کربلا کا اپنا معجزہ حسین کی یہ 4 سالہ بچہ، یہاں کربلا میں آوازیں گونج رہی ہیں، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، اور بجائے اس کے کہ حسین کی 4 سالہ بچی کو کوئی آ کر دلاسا دے، خیموں کو آگ لگ رہی ہے۔ عزیزو، تاریخ میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے ہاں بیان نہیں کیا جاتا۔ حاکم کے حکم پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی گئی، مدینہ میں، یہ مدینہ ہے، امام کے گھر کو آگ لگائی گئی، رات کو سب سو رہے تھے، بے خبری میں آگ لگائی گئی، اور جب آگ لگی ہے اور امام نے اپنے بچوں کو سب کو باہر نکالا اور خود یہ کہتے ہوئے آگ کے درمیان سے آ اور جا رہے تھے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں۔ اگلے دن جب آئے تو حضرت کو بہت گریاں پایا، کسی نے کہا مولا یقیناً آپ کا بہت نقصان ہوا ہے، رو کر کہنے لگے اپنے نقصان پر نہیں رو رہا ہوں، کہا اپنے نقصان پر نہیں رو رہا ہوں، کہا جب کل رات آگ جلی ہماری آگ بجھانے والے بہت سارے موجود تھے، کہا جب آگ لگی میرے گھر میں میرے بچوں کو سہارا دینے والے بہت سارے موجود تھے، جب آگ لگی میں ان کے ساتھ موجود تھا، میں انہیں آگ سے نکال کر لے کر آ رہا تھا، جب آگ لگی تو ان کے پاس فرار کا راستہ موجود تھا، میں حسین کے بچوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ پھر امام فرما رہے ہیں کہ خیموں کے پیچھے خندق بنائی تھی امام میں، جس میں آگ لگائی تھی تاکہ پشت کی جانب سے کوئی حملہ نہ کر سکے، کہ جس وقت سید الشہداء کے خیموں کو آگ لگائی ہے، بچوں اور خواتین کے پاس بھاگنے کے لیے سوائے ایک راستے کے کوئی اور راستہ نہ تھا، اور جب جلتے ہوئے خیموں سے نکل کر اس راستے کی طرف جاتی تھیں، ملائین اپنے نیزوں سے بیبیوں کے سروں سے چادر لے لیتے تھے، ارے نیزوں سے سر الگ زخمی ہوتے تھے، لیکن بیبیاں زخم سے زیادہ اپنی چادر کو روتی ہوئی واپس پلٹتی ہوئی آگ میں آ جاتی تھی۔ ارے ہمارے بچوں کے پاس جانے کا راستہ تھا، حسین کے بچوں کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا، باہر نکلتے تو یا کوئی لوٹ لیتا تھا یا کوئی تازیانے مارتا تھا، خدا جانے ایسی ہی کسی منزل میں حسین کی 4 سالہ بچی حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دامن میں آگ لگی ہوئی ہے اور بابا بابا کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، جب آگے بڑھا تو دیکھا ننھے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے خون بہ رہا ہے، جب میں نزدیک آیا تو بس ایک مرتبہ رو کر کہتی ہے شیخ میرے نزدیک نہ آنا، میں نبی کی بیٹی ہوں، کہ شہزادی تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں، کہ شیخ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہتا ہے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ شہزادی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا ارے میرا دادا علی موجود ہے نجف میں۔ حسین کی یہ بچی حسین کی امانت ہے، خدا جانے امام حسین ہر مقام کے لیے حجت لے کر چلے ہیں، لیکن سکینہ کون سی حجت ہے؟ واقعاً تعجب کا مقام ہے۔ لہذا تاریخ نے لکھا ہے جناب سکینہ کے لیے کہ اس قدر تماچے لگے ہیں شہزادی کو کہ کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک مسلسل شہزادی کے رخساروں کی رنگت تبدیل ہوتی رہی۔ روایت نے لکھا ہے اتنے تازیانے لگائے گئے ہیں شہزادی کو
کو کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب تازیانوں کی ضربتوں کی کثرت سے بی بی کا کرتا بدن سے چپک گیا تھا. ارے اتنی پیاسی رہی ہے قدم با قدم کہ کسی کو اتنا پیاسا نہیں رکھا گیا. اور اس پر ظلم یہ ہے کہ بی بی کے گلے کو رسی سے باندھا گیا, بیویوں کے ساتھ باندھا گیا. بس جب بیویاں کھڑی ہوتی شہزادی کے گردن میں تکلیف ہونے لگتی. اتنی شدت کے ساتھ یہ تکلیف ہوتی تھی کہ مرتے مرتے شہید ہو گئی ماں کی گود میں, لیکن گلے سے رسی کا داغ نہیں گیا. اس قدر شدت کے ساتھ رسی باندھی گئی تھی کہ جناب سکینہ کا ماں کی آغوش میں انتقال ہو گیا, لیکن ہاتھوں سے رسی کو کھولا نہیں گیا. بس ایک مقام عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں کہ تاریخ نے لکھا ہے اتنے صدمے اٹھانے کے باوجود یہ بچی زندان شام تک سلامت پہنچی ہے, لیکن زندان میں پہنچ کر بھی یہ واحد شہزادی تھی جس کو سکون نہیں ملتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کسی کروٹ سو نہیں پاتی تھی. کبھی کان دکھنے لگتے تھے, کبھی رخسار دکھتے تھے, کبھی پہلو میں تکلیف ہوتی تھی. بس ایک شب ماں کی آغوش کی گرمی کو محسوس کیا تو شہزادی تھوڑی سی دیر کے لیے سوئی. اب جو سوئی تو خواب نے سید الشہداء کو دیکھا, دادا کو دیکھا, دادی کو دیکھا, رسول اللہ کو دیکھا. فرما رہے ہیں کہ شہزادی بس تمہاری ہماری ملاقات کا وقت نزدیک ہے. وہ اتنے دن کے بعد جب بابا کو دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کر اٹھی, اتنا تڑپ کر روئی ہے کہ پورا زندان شہزادی کے ساتھ مل کر رونے لگا. اور اس قدر آوازیں بلند ہوئیں کہ ظالم حکمران کی نیند خراب ہو گئی. ایک مرتبہ نیند سے اٹھ کر پوچھتا ہے کیا زندان میں کوئی بچہ مر گیا ہے جو اس قدر گریہ ہو رہا ہے؟ کہا بچہ مرا نہیں ہے, لیکن حسین کی بیٹی بابا سے ملنے کے لیے ضد کر رہی ہے. ملعون نے کہا تو بیٹی کو باپ سے ملواتے کیوں نہیں ہو؟ بس جب یہ حکم ملا تو ایک تشت میں امام کے سر کو رکھ کر لایا گیا, اس کے اوپر ایک کپڑا ڈلا ہوا تھا. جب یہ تشت دروازے پر آیا شہزادی کی نگاہ پڑی, ایک مرتبہ رو کر کہتی ہے بھائی سجاد ان سے کہو اب سکینہ کو بھوک اور پیاس نہیں ہے, سکینہ بس بابا سے ملنا چاہتی ہے. بس جیسے ہی رومال ہٹا دیکھا بابا کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے, امام سجاد کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا. یہ سر جب جناب سکینہ کے پاس پہنچا, راوی کہتے کہ مرتبہ باپ کے سر کو سینے سے لگایا, پھر لے کر خاک پر بیٹھی, باپ کے سر کو آغوش میں لیا. پہلے باپ کے سر کو نازش کر رہی ہے, پیار کر رہی ہے, خاک اور خون میں آلودہ زلفوں کو سنوار رہی ہے, چہرے سے خاک کو صاف کر رہی ہے. پھر شکوہ کر کے کہنے لگی بابا سکینہ نے ہر قدم پر تمہیں آواز دی, بابا جب تماچا لگا سکینہ نے تمہیں آواز دی, بابا جب شمر نے مارا تمہیں آواز دی, بابا ہر مقام پر تمہیں پکارا. پھر باپ کے زخمی سر کو پیار کرنے لگی, کبھی زخمی پیشانی کے بوسے لیتی تھی, کبھی زخمی رخساروں کے بوسے لیتی تھی. پھر حضرت کے زخمی ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی. بس عزیزو جب یہ خاموشی طولانی ہوئی, ایک مرتبہ جناب رباب تڑپ کر رہ گئی. آگے بڑھ کر جناب سجاد سے کہا بیٹا سجاد اپنی بہن کو آ کر دیکھو. امام اپنی زنجیریں سنبھالے آگے بڑھے. اب جیسے ہی بہن کا شانہ ہلایا بہن آغوش میں ڈھلک گئی. حضرت نے نفس پر ہاتھ رکھا, ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں انا للہ. لا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم زہرا, منتقم کربلا, منتقم شہداء, منتقم اسیران کربلا,
منتقم مستضعفین و مظلومین جہان امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و استبداد کا خاتمہ فرما، عدل و عدالت کو قائم فرما، جہاں جہاں مظلومین جہان باطل سے برسر پیکار ہیں، ایران میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، لبنان میں، سے نائجیریا میں، کشمیر میں، غزہ فلسطین و بالخصوص پارا چنار میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، استکباری استعماری قوتوں کو، ظالم قوتوں کو بار الہ نیست و نابود فرما، امریکہ اسرائیل اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما، پارا چنار میں جو ظالمین ہیں بار الہ ان کے نسلوں کو نابود فرما، جو عوامل بار الہ اس سارے سلسلے میں کوئی بھی منفی کردار ادا کر رہے ہیں نیست و نابود فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بار الہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بالخصوص بانیان مجلس کے جتنے بھی مریض ہیں، ہمارے شاہ صاحب ہیں اور ان کے خانوادے کے دیگر جتنے بھی افراد ہیں اور حاضرین میں جتنے بھی ایسے افراد ہیں بار الہ ان سب کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بزرگان جتنے بھی ہیں ان کو طول عمر بابرکت عنایت فرما، ان کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام فرما، بار الہ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں، وسیع محمد زیدی، ام فروا بیگم، مشتاق حسین نقوی، سیدہ فاطمہ بیگم، سید رضا علی زیدی، سیدہ جمیلہ خاتون، شاہ جہان بیگم، سید اتفاق حسین اور سیدہ عدیلہ بیگم، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جوارے حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، اپنے تمام مرحومین، وہ مرحومین کے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، بالخصوص مرحومین وسیع محمد، ام فروا، مشتاق حسین، سیدہ فاطمہ بیگم، سید رضا علی، سیدہ جمیلہ خاتون، شاہ جہان بیگم، سید اتفاق حسین، سیدہ عدیلہ بیگم کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔